بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، اس محرم میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کا، مولا کے مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے کربلا تک سفر کے تمام احوال تفصیل سے آپ کے گوش گزار کیے۔ کربلا میں پہنچنے کے بعد کے تمام واقعات 3 محرم سے شب عاشور تک، پھر شب عاشور کے حالات بھی تفصیل سے بیان کیے تھے۔ پھر یوم عاشور مولا حسین علیہ السلام کے باوفا اور نایاب اصحاب کی جنگ اور ان کی شہادتیں وہ آپ ساری سن چکے ہیں۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے نوجوانوں کی شہادت کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا۔ میں نے شہزادہ علی اکبر کی جو ویڈیو ہے ان کی شہادت اور جنگ کی، اس میں عرض کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 18 نوجوان آنے بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں میدان کربلا میں، اور جس طرح اصحاب حسین میں سے کچھ کی جنگ اور شہادت کا تذکرہ کتب تاریخ میں تفصیل سے ملتا ہے، اسی طرح بنی ہاشم کے بھی کچھ جوانوں کی تفصیل ملتی ہے اور کچھ کی جنگ کا تذکرہ اس طرح تفصیل سے نہیں ملتا۔ تو اسی حساب سے سب کی جنگ اور شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی تفصیل میسر ہے کتب تواریخ میں وہ آپ کے سامنے لائی جائے، اور میری ان تمام ویڈیوز کا خصوصی طور پر ہدف یہ تھا کہ اپنی نوجوان نسل اور آنے والے بچوں کو اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا جائے۔ آج ہم تذکرہ کریں گے سید الشہداء کی جنگ اور ان کی شہادت کا۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، کیونکہ مولا کی شہادت کے دوران ہی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بناؤں گا میں، چاہے وہ مختصری ہو، لیکن شہزادہ علی اصغر کی شہادت بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے کربلا کا، تو اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اور باقی جو بنی ہاشم کے جوانوں کا تذکرہ رہتا ہے وہ بھی سب کا تذکرہ انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جب یکا و تنہا رہ گئے، مولا کے تمام اصحاب شہید ہو گئے، مولا کے بیٹے شہید ہو گئے، مولا کے بھائی شہید ہو گئے، مولا کے بھانجے بھتیجے سارے نوجوان شہید ہو گئے، تو اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام نے تاریخ میں لکھا ہے، اسی لیے امام کی مظلومیت کو اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے کہ مولا مظلوم کربلا بالکل تنہا رہ گئے تھے کربلا میں، کہ جب ایسا موقع آ گیا تو تاریخ والے لکھتے ہیں کہ انظرہ یمینا و شمالا، کہ مولا نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، تو اس وقت مولا کو کوئی مرد نظر نہیں آیا اپنے اصحاب میں سے، بنی ہاشم کے جوانوں میں سے۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا۔ مولا کا یہ استغاثہ سن کر تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ ایک خیمے کا پردہ ہٹا اور امام زین العابدین علیہ السلام، جو کہ ظاہری طور پر بیماری کی حالت میں تھے، وہ تلوار اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر آئے اور یہ آواز بلند کر رہے تھے کہ لبیک یا امام۔ مرحوم صدر قزوینی نے حدائق الانس میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کے تمام یار و انصار اور اقربا زمین کربلا میں شہید ہو گئے تو امام تمام شہداء کے لیے بہت دکھی تھے، اور پھر امام علیہ السلام نے اپنے اسی دکھی دل کے ساتھ حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی،
تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ صدا سنتے ہی فخرجا علی بن الحسین زین العابدین وکان مریضا لا یقدر ان یفلن سیف رامو و امہ کلثوم تنادی خلفہ یا بنی ارجع۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب امام نے یہ صدا دی تو خیام سے امام زین العابدین علیہ السلام باہر آئے، حالانکہ زہری اس بیماری کی وجہ سے مولا تلوار بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، لیکن وہ تلوار لے کر باہر نکلے اور لبیک یا امام کی صدا دی تو ان کو پیچھے سے ان کی پھپھی ام کلثوم نے کہا کہ بیٹا آپ واپس آ جاؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے فرمایا فقال یا امہ ذرینی اقاتل بین یدی ابن رسول اللہ، کہ اماں جان مجھے رسول اللہ کے بیٹے کے ہاتھوں میں قتل ہو جانے دو۔ امام حسین علیہ السلام خود وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی بہنوں سے بھی کہا کہ میرے بیٹے کو واپس قیام میں لے جاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا یہ لوگ آپ کو تلوار سے قتل نہیں کر پائیں گے، نہ آپ نے یہاں تلوار سے قتل ہونا ہے، بلکہ آپ نے اپنی ماؤں بہنوں اور پھپھیوں کے ساتھ قید ہو کر شام جانا ہے۔ امام علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کو خیام میں واپس چھوڑ کر خود اپنے گھوڑے کے پاس آئے۔ پھر مولا حسین علیہ السلام نے اپنے دائیں بائیں اپنے اصحاب کو، اپنے بھائیوں کو ریت پر خون میں غلطان سوئے ہوئے دیکھا تو مورخین لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اصحاب کو نام بنام آواز دی۔ مولا نے فرمایا یا ہانی بن عروہ، یا حبیب ابن مظاہر، یا زہیر بن کین، یا یزید بن المطاع، یا اسد الکلبی، اور اسی طرح تمام اصحاب کا نام لے کر مولا نے فرمایا کہ مالی ان ایدیکم فلا تجیبونی و عدوکم فلا تنصرون۔ اے میرے اصحاب اور میرے یار و انصارو، اے میرے مددگاروں، میں تمہیں پکارتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ مولا نے فرمایا شب عاشور تو کہتے تھے ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جائیں گے، میں بلاتا ہوں تو تم میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ انتم نیام ارجوکم تکتابہون۔ مولا فرماتے ہیں تم سوئے ہوئے ہو تو میری خواہش ہے کہ بیدار ہو کر میری غربت کی حالت کو دیکھو۔ اما مالت محبتکم ان امامکم۔ مولا مظلوم کربلا کہتے ہیں کیا تمہاری محبت اپنے امام سے کم ہو گئی ہے؟ اور تمہارے دلوں سے کیا امام کی الفت ختم ہو گئی ہے جو جواب نہیں دے رہے؟ یہ مولا کا پیار تھا اپنے اصحاب کے ساتھ کہ مولا اس طرح سے اپنے اصحاب کو آوازیں دے رہے تھے۔ مولا فرما رہے تھے ھذہ بنات رسول اللہ لفقادکم قد علاہن نحولا۔ اے میرے اصحاب، اے خاک پر سوئے ہوئے میرے مددگاروں، سر اٹھا کر اہل بیت کی نالہ وزاری اور آہ و بے قراری کی چیخیں سنو کہ یہ سب تمہارے لیے گریہ کر رہے ہیں، تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے نالہ وزاری بلند ہے، کیونکہ تم ہی تو تھے جو کہتے تھے
کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت کی حفاظت اور حمایت کریں گے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کو روتا چھوڑ کر خود چلے گئے ہو اور آرام سے سو رہے ہو۔ قوموا عن نومتکم ایھا الکرام وارفوا عن حرم رسول اللہ۔ التفات النام، اٹھو نیند کو چھوڑو، رسول خدا کی اولاد کو ان کافروں اور فاسقوں کے ظلم سے نجات دو اور اطرت پیغمبر سے ان کے شر کو دور کر دو۔ مورخ لکھتا ہے جب مولا نے اس طرح سے اپنے اصحاب اور نوجوانان بنی ہاشم کو پکارا تو شہداء کی میتیں ریت سے اٹھنا شروع ہو گئیں۔ جب مولا نے یہ منظر دیکھا تو خود بہت گریہ کیا اور پھر مولا نے انہیں فرمایا، اے میرے عزیزو، تم سوتے رہو، سونا اب تمہارا حق بھی بنتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، سراکم واللہ ریب المنون وغدربکم الدہر الخنون وإلا لما کنتم عن دعوتی تکسرون ولا عن نصرتی تحتجبون۔ مولا کریم کربلا اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیونکہ خدا کی قسم زمانے نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے، خیانت کار زمانے نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، ورنہ تم جیسے صحابہ تو اور کسی کے نہ تھے، تم ایسے کبھی نہ تھے کہ مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاتے اور ناموس رسالت کو دشمنان کے حوالے کر دیتے۔ مولا فرماتے ہیں، فہا نحن علیکم مفتجعون وبکم لاحقون۔ مولا فرماتے ہیں، میں بھی اسی طرح اپنے پرداداروں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنے حرم کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کا اپنے اصحاب کے ساتھ پیار تھا، جو مولا نے اس طرح سے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد جناب ترہی نے منتخب التاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں بے یار و مددگار اور تنہا رہ گئے، مولا کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، تو اس وقت جنات کی ایک فوج، ایک لشکر خدمت امام میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا ابا عبداللہ، نحن انصاروں کا فمرنا بے امرے کا ما تشاء فلو امرتنا بے قتل کل عدو لکم لفعلنا، کہ اے مولا، ہم آپ کے مددگار اور ناصر ہیں، آپ جو چاہتے ہیں ہمیں حکم دیں، اگر آپ اپنے تمام دشمنوں کے قتل کر دینے کا حکم دیں گے تو ہم تمام کو ابھی قتل کر دیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جزاکم اللہ خیرا انی لا اخالف قول جدی۔ مولا حسین علیہ السلام نے جزائے خیر کی دعا دے کر جنوں سے کہا کہ میں اپنے نانا اور اپنے جد کے قول کی مخالفت نہیں کرتا، تم لوگ چلے جاؤ۔ اور جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ اور مکہ کے راستے میں بھی یہی جنات مولا کی خدمت میں آئے تھے، اور مولا نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ ہم تم لوگوں سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں اپنے دشمنوں پر، اور یہاں مولا نے جنات سے کہا کہ میرے جد رسول اللہ نے یہ فرما دیا تھا پہلے ہی کہ انشاءاللہ شاء ان یراک مقتولا ملتحاخا بے دمائے کا مخزباً شیب کا بے دمائے کا مذبوحاً من قتال کا، کہ مشیت خدا میں یہ ہے کہ
تمہیں قتل کیا جائے گا اور تمہارے خون و خاک سے تمہاری داڑھی کو رنگین کیا جائے گا اور تمہارے سر اقدس کو پس گردن کٹتے ہوئے دیکھا جائے گا۔ تو مولا نے کہا کہ یہ مشیت خدا میں گزر چکا ہے۔ اس طرح جزائے خیر کی دعا کے ساتھ جنات کو مولا نے واپس کر دیا۔ پھر مولا آئے میدان میں اور آ کر مولا نے عمر ابن سعد سے کہا کہ تم نے پہلے ایک عہد کیا تھا، اس کو توڑ دیا۔ اب تم سب دیکھ رہے ہو کہ میں یکا و تنہا ہوں۔ تم بے شک لاکھوں کی تعداد میں ہو، لیکن میں علی کا بیٹا ہوں۔ مولا نے اپنے حسب نسب کا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ تم میں سے اگر کوئی مرد ہے تو باہر آئے میرا مقابلہ کرنے کے لیے۔ عمر سعد کو ایک حرام زادے نے، جس کا نام تھا تمیم بن کاتبہ، اس نے عمر سعد سے کہا کہ اب حسین اکیلے رہ گئے ہیں، تو حسین یہ نہ کہیں کہ میری آفر کو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ حسین کی یہ شرط قبول کر لو اور اسے کہو کہ ہم اکیلے اکیلے ہی آپ کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو عمر سعد نے اس تمیم بن کاتبہ سے کہا کہ تم ہی جاؤ حسین کے مقابلے میں، اور مولا کی یہ شرط قبول کر لی۔ یہ حرام زادہ میدان میں آیا امام کے سامنے اور آ کے کہا، ابو تراب، اے فرزند ابو تراب، کب تک دشمنی کرو گے؟ تمہارے سب فرزند ہم نے مار دیے، تمہارے یار و انصار اور غلام تمہیں چھوڑ گئے جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ تم تنہا شخص ہو، اتنے لاکھوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے شامی، کیا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میں نے سن رکھا ہے تمہارے بابا کے بارے میں بھی، لیکن حسین میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے اس ملعون سے فرمایا کہ اے شامی، کیا میں تم سے جنگ کرنے آیا تھا یا تم نے مجھ سے جنگ چھیڑی ہے؟ کیا میں نے تمہارا راستہ روکا تھا یا تم نے میرا راستہ روکا ہے؟ تم نے میرے شیروں جیسے بھائی شہید کیے، میرے چاند جیسے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، میرے دنیا سے نایاب اور وفادار اصحاب کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اب میرے اور تمہارے درمیان تلوار کے علاوہ اور کوئی کیا چیز بچ گئی ہے؟ مولا نے فرمایا، زیادہ بکواس مت کرو اور جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو۔ یہ کہہ کر مولا حسین علیہ السلام نے بالکل اپنے بابا علی کی طرح نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مورخین لکھتے ہیں اس نعرے میں ایسی ہیبت تھی کہ بہت سارے فوجیوں کے دل تو اس نعرے سے بیٹھ گئے۔ یہ تمیمی خاموش کھڑا رہا جیسے اس کے ہاتھ شل ہو چکے ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کی گردن پر تیغ چلائی جس سے اس کا سر 50 قدم دور جا گرا۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے قلب لشکر پہ حملہ کیا تو عمر سعد کی فوج بھاگنے لگی۔ ان میں سے ایک ملعون یزید ابتہی، اس نے لشکر کو للکارا اور کہا کہ اے بے ہمت اور بے غیرت لوگو، تم سب گھبرا گئے ہو، اب دیکھو میں تنہا کس طرح یہ کام کرتا ہوں۔ پھر وہ اسلحہ لگا کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا۔ یہ حرام زادہ شام، عراق، مصر، روم کے علاقوں میں بہت مشہور، جرأت مند، دلیر اور بہادر تھا، بہت بڑا تلوار زن سمجھا جاتا تھا۔ فوج عمر بن سعد نے جب اس یزید ابتہی کو امام حسین کے مقابل دیکھا تو خوشی سے ایسے نعرے لگائے کہ اہل بیت کی مقدرات عصمت کے کانوں تک بھی نعروں کی آواز آئی۔ فلما را ضحک علیہ
راہ کا تو الویہ و حملہ علیہ حملہ تو ہاشمیہ۔ جب وہ امام حسین کے مقابل آیا تو امام نے اسے للکارا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس طرح گستاخی کر کے میرے مقابل آئے ہو؟ ابتہی نے کوئی جواب نہ دیا اور امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ذوالفقار نیام سے نکالی اور اپنے گھوڑے کی رکابوں پر کھڑے ہو کر ایسا وار کیا کہ اس حرام زادے کو کمر سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ جب اس یزید ابتہی کے 2 ٹکڑے ہوئے تو فوج عمر بن سعد حیران اور ششدر رہ گئی اور اس کے لشکر سے الحذر الحذر کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ امام علیہ السلام نے گھوڑے کو جولان دی اور ان حرام زادوں سے کہا کہ آؤ، میں علی کا بیٹا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس یزید ابتہی کے قتل کے بعد ایسا خوف طاری ہوا کہ فوج آگے آگے بھاگنا شروع ہو گئی، اور مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ کان یقتل کل من براز علیہ حتی مقتلہ عظیما، کہ جو بھی امام کے مقابل آیا اسے امام نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ امام نے بہت سارے یزیدی لشکریوں کو واصل جہنم کیا۔ پھر میمنہ پر حملہ کر دیا اور فرمایا الموت خیر من رکوب العار والعار اولی من دخول النار، کہ موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے اور ذلت جہنم میں داخل ہونے سے بہتر ہے۔ مولا حملہ بھی کرتے اور فرماتے جاتے میں حسین ابن علی ہوں، اپنے بابا کے مشن پر ہوں، اور میں اپنے نانا مصطفیٰ کی عطرت کی حفاظت کروں گا۔ جب ساری فوج بھاگ گئی تو مولا حملہ کرنے کے بعد واپس آئے خیام میں۔ خیام میں آ کر مولا حسین علیہ السلام نے مخدرات عصمت سے دوبارہ ملاقات کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب واپس آئے تو آ کے اپنی بہن جناب زینب عالیہ سے کہا یا اختہ اتینی صوب اتیک لا یرغبہ فی احد من القوم جعل تحت الثباتی الصلا اجرد منہ بعد قتلی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بہن، مجھے کوئی ایسا پرانا لباس دو جو میں اپنے لباس کے نیچے پہن لوں، تاکہ یہ حرام زادے میرے قتل کے بعد میرا لباس نہ لوٹیں۔ تو تاریخ میں ہے، اسبات الوصیہ میں ہے، تاریخ مسعودی میں ہے کہ بی بی نے ایک لباس دیا جو کہ بہت ہی پرانا تھا۔ مولا نے وہ لباس واپس کر دیا، پھر بی بی زینب عالیہ نے ایک اور لباس دیا۔ مولا نے اس لباس کو جگہ جگہ سے خود چاک کیا اور پھر اپنے لباس کے نیچے اسے پہن لیا۔ پھر اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے۔ شیخ عباس قمی نے نفس المہوم میں لکھا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے تو مولا نے کچھ وصیتیں کی امام علیہ السلام کو اور کچھ پیغامات دیے۔ ان میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، یہ لوگ کبھی بھی تلوار سے آپ کو شہید نہیں کر پائیں گے، اس قید کے بعد آپ مدینہ واپس جاؤ گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، جب بھی آپ کو کہیں بھی میرا کوئی شیعہ ملے تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ تمہارے امام نے تمہارے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، اور میرے شیعوں سے کہنا کہ تمہارے امام مظلوم نے یہ پیغام دیا ہے
کہ جب بھی تم لوگ کہیں بھی ٹھنڈا پانی پیو تو اپنے امام کے پیاسے لبوں کو ضرور یاد رکھنا۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹا، آج میں جس مظلومیت کی حالت میں ہوں اور جس مشکل میں ہم ہیں، کبھی بھی ہمارے شیعہ اگر ایسی مشکل میں آ جائیں یا انہیں دنیا کی کوئی پریشانی ہو تو میری یہ دعا جو میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، میری تعلیم کردہ دعا میرے شیعوں تک پہنچا دینا۔ نفس المحوم میں شیخ قمی نے وہ دعا بھی لکھی ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم جب بھی کسی پریشانی میں ہو، جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو یوں دعا کرو، بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن مفرجو ان المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی تفسیر صلی علی محمد و آل محمد و افعل حی قضا و قضا۔ امام نے فرمایا ہے کہ یہ قضا و قضا کی جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے رخصت ہونے کے بعد امام علیہ السلام دوبارہ میدان میں آئے۔ جب امام حسین علیہ السلام دوبارہ میدان میں آئے تو جو ان کے بہت بڑے سورما تھے ان کو امام علیہ السلام نے پہلے ہی قتل کر دیا تھا۔ تو اب جب امام میدان میں آئے اور دوبارہ مبارزہ طلب ہوئے تو مولا نے کہا انا الحسین بن علی الیس انی لا انسنی اہمی عیالت الابی امزی علی دین النبی۔ مولا نے دوبارہ اپنا تعارف کرا کے فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، تم لوگ کبھی بھی اس بات کو نہ بھولنا، میں تمہیں اس کربلا کے میدان میں اپنے بابا کی جنگ کے جوہر دکھاؤں گا، امزی علی دین النبی، اپنے نانا کے دین پر چلتے ہوئے۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے ان حرام زادوں کو پکارا تو میدان میں کوئی نہ نکلا۔ اس وقت شمر نے ابن سعد کو تجویز دی کہ ایک مبارزہ والا عہد توڑ دے اور جنگ مغلوبہ کا اعلان کر دے، یعنی ایک ایک بہادر کو حسین کے سامنے بھیجنے کے بجائے یکبارگی حملہ کرنے کا اعلان کر دے، اور جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے اس سے حسین پر حملہ کرے۔ یہ زمانے میں واحد فرزند رسول ہیں کہ جن کو چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے امامہ سر پر باندھا اور ہاتھوں پر ریشمی دستانے چڑھائے اور ذوالفقار کو نیام سے نکال کر ہاتھ میں لے کر حملہ کیا۔ آپ کبھی میمنہ پر اور کبھی میسرہ پر حملہ کرتے تھے۔ آپ جس طرف حملہ کرتے لشکر والے کمزوری دکھا کر بھاگ جاتے۔ مولا کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے اور اس کو تار تار کر دیتے۔ چونکہ ابن سعد نے عہد توڑ دیا کہ ایک ایک نکلے اور جنگ مغلوبہ کا اعلان کیا، اس کے باوجود فرزند حیدر کرار کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تھا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ میرے لشکر کا شیرازہ بکھرنے والا ہے تو پریشان ہو کر اپنی داڑھی کو نوچنے لگا اور لشکریوں کو للکارا۔ اس نے کہا اتدرون بمن یقاتلون ھذا ابن الانزا البتین ھذا ابن قتال العرب، کیا تم جانتے ہو کہ کس شخص سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ حیدر کرار کا فرزند اور عربوں کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہے۔
لشکریوں نے کہا ہے امیر اب کیا کریں، جو تو نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا، اب جو حکم دو گے اس پر بھی عمل کریں گے۔ ابن سعد نے کہا کہ حسین کے دل کو دکھی کرو، اس کے علاوہ فتح حاصل کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ ابن سعد نے کہا کہ حسین پر حملہ کر کے اس کے آگے بھاگو، جب حسین خیام سے دور جائیں تو تم خیام پر حملہ کرو، بس اسی طرح حسین کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ لشکر نے ایسا ہی کیا، انہوں نے امام حسین پر حملہ کیا۔ جب امام حسین نے حملہ کیا تو وہ امام حسین کے سامنے بھاگنے لگے۔ امام ان پر حملہ کرنے کے لیے خیام سے دور ہوئے تو شمر 1000 کا لشکر لے کر خیام اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان حائل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام واپس پلٹے اور آ کر شمر کو مخاطب کر کے کہا، یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینا ولا کنتم تخافون الآر فکونوا احرار فی دنیاکم، کہ اے ابو سفیان کے پیروکارو اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو کیا دنیاوی طور پر بھی تم کوئی آر نہیں سمجھتے کہ مرد آزاد بنو؟ شمر ملعون نے کہا، ما تقول یا ابن فاطمۃ البتول، اے فرزند فاطمہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ نے دوبارہ فرمایا، ان الذی قاتلکم وانتم تقاتلونی والنساء لیس علیہن جناح، میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو، عورتوں کا کیا گناہ ہے کہ خیام کی طرف جاتے ہو اور حملہ آور ہو رہے ہو؟ میرے حرم کے خیام سے دور ہو جاؤ۔ شمر نے لشکر سے کہا کہ تم خیام حسینی پر حملہ کرو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنا شدید حملہ کیا اس 1000 کے لشکر پر کہ وہ فوراً میدان چھوڑ کر اور خیام سے دور بھاگ گئے۔ مولا اپنے خیام کے پاس آئے۔ مقتل العوالم اور مقتل الحسین خوارزمی سے میں یہ روایت آپ مومنین و مومنات کی نظر کرتا ہوں کہ عبداللہ بن عمار یغوث کا بیان ہے کہ واللہ ما رایتا مقتورا اکتا قد قتل ولدہ و اہل بیتہ و اصحابہ اربت حاشا منہ علیہ السلام و ان کانت الرجال لتشدد علیہ فید علیہ بسیفہ وتقطف انہ انکشاف المارا اذا اشد فیہ الزائب ونقد کانا یعملہ فیہم فقد تکملو سلسین الفا فیحتزون بین یدیہ کأنہم الجود المنتشر لم یرجعوا الی مرکزہ وہو یقول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عبداللہ بن عمار کہتا ہے کہ بخدا اس روئے زمین پر کسی نے ایسا بہادر نہیں دیکھا، نہ ایسا کوئی جنگجو گزرا ہے کہ جو لاکھوں کے نرغہ ادا میں گھرا ہو، جس شخص کے سامنے اس کے جوان بیٹے قتل کر دیے گئے ہوں، جس کے تمام بھائی بھانجے بھتیجے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوئے ہوں، اس نے ان کی لاشیں اٹھائی ہوں، جس کے با وفا اصحاب اس کے ہاتھوں میں شہید ہوئے ہوں، اور پھر وہ تلوار سے ایسے حملے کرے اور سواروں اور پیادوں کو تہ تیغ کر دے جو 3 دن کا پیاسا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ واللہ جب حسین تلوار سود کر ان پر جوابی حملہ کرتے تھے تو وہ اس طرح بھاگ کھڑے ہوتے تھے جس طرح بھیڑیے کے حملے کے وقت بکریاں بھاگ جاتی۔
حالانکہ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، مگر جب امام ان پر تابڑتوڑ حملے کرتے تو ان کے سامنے سے یہ اس طرح بھاگ نکلتے اور ادھر ادھر تتر بتر ہو جاتے گویا کہ پراگندہ ٹڈیاں ہیں۔ ہر حملہ کے بعد امام اپنے مرکز پر واپس لوٹ کر آتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اس دوران 12 حملے کیے اور ہر حملے میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کو تہہ تیغ کیا۔ اس میں جو سب سے کم تعداد لکھی ہے وہ علامہ مجلسی نے لکھی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے 1950 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، ورنہ جو باقی تاریخ میں ہے کہ مولا نے ہر حملے میں 10,000 لوگوں کو واصل جہنم کیا، تو اس طرح ان کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ بنتی ہے ان لوگوں کی جو مولا حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کربلا میں قتل ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ وعدہ تھا جو مولا نے ملائکہ سے اور جنات سے کیا تھا کہ واللہ ہم تم سے زیادہ قدرت رکھتے ہیں اپنے دشمنوں پر، اور ہر مورخ نے یہ گواہی دی ہے۔ اس کے بعد مولا نے اس لشکر پر حملہ کیا جنہوں نے نہر فرات پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان سب کو نہر فرات سے بھگا کر مولا نے نہر فرات پر قبضہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا اور کہا کہ انت عطشان و انا عطشان واللہ لا دقت الموہ حتی تشربو۔ مولا نے فرمایا کہ اے مرتجز، تو بھی پیاسا ہے اور میں بھی پیاسا ہوں، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تم نہیں پیو گے۔ تو گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام کی جنگ کا یہ علم شمر اور عمر سعد نے دیکھا تو شمر نے عمر سعد سے کہا کہ واللہ اگر ہم اسی طرح حسین سے جنگ کریں گے تو خلق اولین سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ بھی حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر سعد نے کہا میں خود پریشان ہوں کہ ہم کیا کریں، میں تو سمجھا تھا کہ حسین اکیلے رہ گئے، اب ہمارا کام بہت آسان ہے۔ شمر نے کہا اب لشکر کو نئے سرے سے ترتیب دو، اس طرح مرتب کرو کہ پیادے پیچھے ہوں، گھڑ سوار آگے ہوں، یہ جو تیر انداز ہیں انہیں کہو کہ حسین پر ہر طرف سے تیر چلائیں۔ جلال العیون والے نے لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام پر اتنے تیر چلائے گئے کہ مولا حسین علیہ السلام کے جسم کو تیروں کا مہ برسا کر انہوں نے بالکل چھلنی کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے رسول کی بری امت، تم نے جناب رسول خدا کے بعد ان کی عطرت طاہرہ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ آگاہ ہو کہ تم میرے قتل کے بعد کبھی کسی ایسے بندے کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرو گے۔ اللہ تم لوگوں سے میرے قتل کا ایسا انتقام لے گا جس کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ حسین بن مالک سکونی نے بآواز بلند کہا اے فرزند فاطمہ، خدا کس طرح ہم سے انتقام لے گا؟ امام نے فرمایا یلقی بعصاکم بینکم ویسیف دمائکم ثم بسیب علیکم العذاب العلیم۔ تمہارے درمیان اختلاف اور لڑائی واقعہ کر کے تمہارے خون بہائے گا اور پھر تم کو دردناک عذاب دے گا جہنم کا، جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اسی اثنا میں ایک ملعون عطوف جوفی نے آپ کی پیشانی اقدس پر ایک تیر مارا جس کی وجہ سے مولا حسین علیہ السلام کا پورا چہرہ انور خون میں تر ہو گیا۔
یہ تیر کا لگنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اللہم ان کا تری ما انا فیہ من عبادک ہؤلاء الاساء اللہم آسہم عددا واقتلہم بددا ولا نظر علی وجہ الارض منہم احد ولا تغفروا علیہم ابدا، کہ بار الہا تو دیکھ رہا ہے تیرے یہ سرکش بندے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، تو انہیں قتل و غارت کر اور روئے زمین پر ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑ، انہیں ہرگز ہرگز معاف نہ کرنا۔ مقتل الحسین للمکرم والے نے لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی جنگ کے دوران ایسے حملے بھی کیے کہ آپ فوج یزید کو بھگا کر مقام ذوالکفل تک پہنچ گئے۔ یہ وہ مقام ہے جو مولا کے خیام سے 12 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب مولا وہاں تک پہنچے ان پہ حملے کرتے ہوئے تو پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، آواز آئی کہ اپنے وعدے کو وفا کرو۔ بس اس آواز کا آنا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور مولا حسین علیہ السلام نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ یہ منظر عمر ابن سعد اور شمر ملعون اور باقی حرام زادوں نے دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ اب حسین نے خود جنگ کرنا چھوڑ دی ہے، تو ان حرام زادوں نے ہر طرف سے تیر، نیزے اور جو بھی کسی کے پاس ہتھیار تھا اس سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا۔ نفس الموہوم میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ یہ ایسا حملہ کیا گیا امام حسین علیہ السلام پر کہ مولا کے جسم عطر پر 1950 زخم تھے، اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جتنے بھی زخم تھے میرے دادا کے سینہ کی طرف تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کو پیٹھ کی طرف سے ایک تیر بھی نہیں لگا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مظلوم نے ایک مرتبہ بھی اپنی پیٹھ ان حرام زادوں کی طرف نہیں کی۔ مولا کو جتنے بھی زخم لگے وہ سامنے کی طرف سے لگے تھے، بس ان میں سے ایک تیر ایسا تھا جو حرمل حرام زادے نے مارا، جو مولا کے سینہ اقدس میں لگا اور وہ پشت کی طرف سے نکل گیا تھا۔ مولا نے بہت کوشش کی لیکن وہ تیر سامنے سے نکل ہی نہیں سکا۔ پھر امام مظلوم نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الہی انک تعلم انہم یقتون رجل لیس علی وجہ الارض ابن نبی غیرہ، کہ بار الہا تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے مرد کو قتل کر رہے ہیں کہ اس وقت تمام روئے زمین پر اس کے سوا اور کوئی فرزند رسول نہیں ہے۔ یہ 3 پھلا تیر مولا کے سینے میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ امام نے ہر چند کوشش کی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تیر سامنے سے نہ نکلا، اس لیے جھک کر میرے دادا نے اس تیر کو پشت کی طرف سے نکالا۔ فباسا الدم کالمیزاب، مولا فرماتے ہیں کہ پرنالے کی طرح جوش مار کر مولا حسین علیہ السلام کے سینہ سے خون نکلا،
امام نے نیچے ہاتھ رکھ لیا، جب چلو لبریز ہو گیا تو آسمان کی طرف پھینک دیا، مگر ایک قطرہ بھی واپس نہ آیا۔ پھر دوبارہ نیچے ہاتھ رکھا، جب پھر لبریز ہو گیا تو اپنے سر و ریش مبارک پر خساب کر لیا اور کہا کہ ہاکذا کون حتی لقا جدی رسول اللہ وانا مخضوب بدمی واقول یا رسول اللہ قتلنی فلاں و فلاں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے اسی خون کے خساب کے ساتھ اپنے جد رسول اللہ سے ملاقات کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ نانا جان مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا ہے۔ اسی اثناء میں صالح بن وہب مزنی حرام زادے نے مولا حسین علیہ السلام کی پشت مبارک پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زین سے زمین پر آ گئے، اور مولا جب زین سے زمین پر آئے تو مولا کے لبھائے مبارک پر یہ کلمات تھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض روایات سے یہ ظاہر ہے کہ مولا جس جگہ زین سے اترے اس جگہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ پھر اس جگہ سے چل کر دوسرے مقام تک آئے۔ نفس الموہوم کے صفحہ 193 پر اور طبری کی جلد 6 میں بھی لکھا ہے کہ یہ بار بار کا گرنا ضعف کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ مولا حسین علیہ السلام چند قدم چلتے تھے کہ کوئی دشمن نیزہ مارتا اور کوئی تلوار، اور حضرت گر پڑتے تھے۔ اسی اثناء میں حسین بن نمیر تمیمی ملعون نے مولا حسین علیہ السلام کے دہنے اقدس میں تیر مارا۔ ابو ایوب غنوہ لعین نے حلق میں تیر مارا، اور زرع بن شریک لعین نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا۔ ایک اور دوسرے ملعون نے دائیں شانے پر تلوار ماری، اور سنان بن انس ملعون نے آپ کی ہنس کی ہڈی میں تیر مارا، جس سے آپ منہ کے بل زمین پر گرے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، اور مولا نے اپنے حلق سے تیر کھینچا۔ اس وقت تمام حرام زادوں نے امام کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور امام علیہ السلام کو شہید کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پسر سعد اس وقت مولا حسین علیہ السلام کے پاس ہی کھڑا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کو زین سے زمین پر آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ یہ ملعون ہر قسم کا ظلم کر رہے تھے، لیکن شاید مولا کے قتل کا الزام کوئی اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی اثناء میں مولا کی 4 سال کی بیٹی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بھی اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر اپنے بابا کے پاس آ چکی تھی۔ اس شمر ملعون حرام زادے نے للکار کر کہا، کیا انتظار ہے؟ کیوں تم لوگ حسین کا سر جدا نہیں کر رہے ہو؟ اس کے اس طرح تیش دلانے پر خولی بن یزید اسجی لعین آگے بڑھا تلوار لے کر، لیکن وہ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام کے پاس آیا تو اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ واپس چلا گیا۔ شمر لعین نے غصہ سے کہا، خدا تیرے بازو کو شل کرے، کانپتا کیوں ہے؟ اس کے بعد یہ ملعون خود آگے بڑھا۔ یہاں میں آپ کو ایک روایت سنائے دیتا ہوں کہ جب شمر ملعون امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا، مولا حسین علیہ السلام نے اس حرام زادے کو دیکھا تو مولا نے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، شمر تجھے نہروان کا دن یاد ہے؟ 4000 کا لشکر تھا،
خارجیوں کا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی افواج سے کہا تھا کہ ان کے 10 نہیں بچیں گے، تمہارے 10 شہید نہیں ہوں گے۔ جنگ نہروان میں 9 سپاہی مولا کی فوج میں سے شہید ہوئے تھے اور 9 ہی حرام زادے نہروان کی جنگ میں سے بچ کے بھاگ گئے تھے۔ ان 9 میں سے 2 ملعون ایسے ہیں جنہیں ہر مومن جانتا ہے، ایک عبد الرحمن ابن ملجم اور دوسرا یہی شمر ملعون۔ یہ جنگ نہروان سے پیدل بھاگا تھا اور ایک جگہ جا کر یہ پیاس سے نڈھال ہو کے گر گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ایک گھڑ سوار کو اپنے قریب آتے دیکھا تو اسے یہ آس ہوئی کہ یہ گھوڑ سوار جو بھی آ رہے ہیں میں ان سے پانی لوں گا۔ یہ خود شمر ملعون کہتا ہے کہ میں مایوس ہو گیا جب گھڑ سوار میرے پاس پہنچے تو وہ علی کے بیٹے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو میں قتل ہو جاؤں گا، لیکن علی کے وہ بیٹے حسین ابن علی تھے۔ میرے پاس آئے، میں نے کہا حسین مجھے بے شک قتل کر دینا لیکن مجھے پانی پلا دو۔ یہی شمر ملعون کہتا ہے کہ حسین نے اپنے گھوڑے سے مشکیزہ میری طرف پھینکا اور کہا کہ پانی پیو۔ جب میں پانی سے سیراب ہو گیا تو حسین نے اپنی سواری کو واپس موڑا اور مجھے کہا شمر یہ دن یاد رکھنا۔ اب جب شمر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ قرآن کی آیت تلاوت کر کے مولا نے فرمایا شمر نہروان کا دن یاد ہے، اس دن تم پیاسے تھے آج میں پیاسا ہوں۔ یہ ملعون مولا کے پاس آیا تو یہ مولا حسین علیہ السلام پر ناقابل بیان طریقے سے آ کے بیٹھا اور اس نے ایک کند خنجر کے ساتھ 13 ضربیں لگا کر مولا حسین علیہ السلام کا سر اقدس مولا کے جسم سے جدا کیا۔ اس سے پہلے جب یہ حرام زادہ آیا تھا تو سید الشہداء نے فرمایا اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ قال رسول اللہ کانی انظر علی قلب ابکا بلغ فی دم اہل بیتی۔ مولا نے فرمایا خدا اور رسول نے سچ فرمایا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں، یہ مبروز تھا، برس کی بیماری تھی شمر کو۔ مولا حسین نے فرمایا رسول اللہ فرماتے تھے میں ایک سفید داغ والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے حسین کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ اس حرام زادے نے مولا حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا۔ ناسخ التاریخ میں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے اس قتل کے بعد کائنات میں تلاطم پیدا ہو گیا اور انقلاب عالم، عذاب الہی کے آثار پیدا ہونے لگے، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، بجلیاں کڑکنے لگیں، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے اور فضا میں تاریکی چھا گئی۔ قریباً 1 گھنٹہ تک یہی کیفیت رہی اور یہی علامات اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ 3 دن تک دنیا تاریک ہو گئی۔ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے سخت اندھیرا چھا گیا۔ یہ اتخاف الاشراف میں لکھا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ تہذیب التہذیب والے نے یہ لکھا ہے دن دہاڑے تارے نمودار ہونے لگے۔ یہ خصائص کبریٰ میں ہے۔ بہرحال یہ آثار وہ ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد نمودار ہوئے۔ سوائے کہ مورکہ میں ہے کہ یہ جو آسمان پہ اب سرخی آتی ہے یہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نہ تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد یہ سرخی آسمان پر آنا شروع ہوئی۔ غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے
کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو خداوند عالم نے 70,000 فرشتے نازل کیے جو قیامت تک وہاں آپ پر گریہ و بکا کرتے رہیں گے۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ وہ حسین کی مظلومانہ شہادت پہ گریہ و بکا کریں۔ اس کے بعد ان انسان نما درندوں نے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ مولا کے جسد عطر سے وہ جو زخموں سے تار تار لباس تھا وہ بھی ان حرام زادوں نے اتار لیا۔ اس کام میں جو لوگ شریک تھے ان میں حساک بن حیا حضرمی، اس حرام زادے نے مولا حسین علیہ السلام کا کمر بند اور نچلا لباس اتارا۔ عبر بن کعب تمیمی حرام زادے نے امامہ اتارا۔ خنس بن مرسار حضرمی نے نالین مبارک اتارے۔ اسود بن خالد نے نالین اتارے اور انگوٹھی بجدل بن سلیم کلبی نے، اور اسی ملعون نے انگوٹھی کے ساتھ مولا مظلوم کربلا کی انگلی بھی کاٹ لی۔ اور کتینہ جو چادر یمانی تھی قیس بن اشس نے، اور مولا کی جو زرہ تھی تبرائے نامی وہ عمر بن سعد نے لی، اور مولا حسین علیہ السلام کی قمیض ایک اور حرامزادے نے لی۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی تلوار کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مولا کی تلوار کس نے لی۔ ایک روایت یہ ہے کہ قبیلہ عود کے ایک شخص نے لی، دوسری روایت ہے کہ دارمی شخص نے لی، تیسری ہے بنی تمیم کے ایک آدمی نے لی، اور یہ کہ بنی نحسل کے ایک فرد نے لی۔ اس میں ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ مولا حسین علیہ السلام کی وہ انگوٹھی جو کہ امامت کے لیے ہوتی ہے یہ وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ دوسرا، مولا حسین علیہ السلام کی تلوار بھی یہ وہ تلوار ذوالفقار نہیں تھی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں کوئی بھی حرام زادہ لوٹ نہیں سکتا تھا۔ یہ تو امامت کے لیے ہوتی ہیں، اور مولا حسین علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد کی تھی۔ اور یہ بھی چیز واضح رہے کہ یہ جتنے حرام زادے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی یہ تبرکات لوٹے تھے، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی آفت اور لا علاج جسمانی بیماری کا شکار ہوئے۔ چنانچہ اسحاق نے جب قمیض پہنی تو برس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اسی سے مر گیا۔ ابجر نے جب شلوار استعمال کی تو اس کے پاؤں شل ہو گئے اور زمین گیر ہو گیا۔ اخنس نے جب امامہ باندھا تو دیوانہ ہو گیا اور مرض جذام میں مبتلا ہو گیا۔ بجدل کو مختار نے ہاتھ قطع کر کے ہلاک کیا۔ یہ ایسے حرام زادے تھے کہ مولا کے اس مظلومانہ قتل اور مولا کے جسم عطر سے لباس لوٹنے کے بعد بھی ان کے دلوں کو چین نہ آیا۔ تو یہ تمام تاریخ میں سید بن طوس نے لحوف میں لکھا ہے، عاشر بہار میں ہے، قمقام ذخائر میں ہے، ناسخ التواریخ میں، نفس المہوم میں شیخ عباس قمی نے، مقتل الحسین میں عبد الرزاق نے، المکرم النجفی نے، لوائج الاشجان میں سید محسن امین عاملی نے، اور کامل ابن اسیر، ان سب نے لکھا ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، مولا حسین علیہ السلام کے جسم عطر سے لباس لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد بسر سعد ملعون نے اعلان کیا
من یتدبل الحسین ویوتنہ فرسا، تم میں سے کون حسین کی لاش کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کرے گا؟ اس حرام زادے کا یہ اعلان سن کر 10 حرام زادے سامنے آئے۔ ان میں سے پہلا ہے اسحاق بن حیا حرام زادہ، دوسرا ہے اخنس بن مرصد، تیسرا ہے حکیم بن طفیل، چوتھا ہے عمر بن سبئی سیداوی، پانچواں ہے رجا بن کنفذ عبدی، چھٹا ہے سالم بن خسیمہ جوفی، ساتواں ہے دائز بن نعم، آٹھواں ہے صالح بن وہب الجوفی، نواں ہے ہانی بن سبیت حضرمی، اور 10واں اسید بن مالک لعنت اللہ علیہم۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تمام حرام زادے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور ان ملائین نے جناب امام حسین علیہ السلام کی لاش مقدس کو اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے اس طرح پامال کیا کہ مولا حسین علیہ السلام کی سینہ و پشت کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ یہی ملعون تھے جنہوں نے ابن زیاد بد نہاد کے دربار میں اپنے اسی سیاہ کارنامے پر فخری انداز میں یہ اشعار پڑھے تھے: نحنو وظفانا الصد رباد الظہر بکل بے ایوب الشدید الاثر۔ اور اس حرام زادے نے بہت معمولی سا انعام بھی دیا تھا اس کارنامے پر ان حرام زادوں کو۔ مولا کی شہادت کے بعد مولا کا گھوڑا خیام میں آیا اور گھوڑے نے آ کر مولا کی شہادت کی اطلاع مخدرات عصمت کو دی۔ تاریخ ناسخ کی ایک روایت کے مطابق گھوڑے نے خیام میں اس طرح اطلاع دینے کے بعد اپنے آپ کو دریائے فرات میں ڈال دیا۔ بہت سارے لوگ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن گھوڑا دریا میں چلا گیا اور کسی حرام زادے کے ہاتھ نہیں آیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ گھوڑے کو پکڑنا چاہتے تھے تو 40 حرام زادوں کو گھوڑے نے خود قتل کیا، اور روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ گھوڑا ہے جو امام منتظر کے لیے ہوگا، اور جب سے گھوڑا دریائے فرات میں گیا اس کے بعد کسی کو نہیں ملا، نہ اس کو کسی نے دیکھا ہے۔ یہ گھوڑے کا 40 لوگوں کو اپنی ٹاپوں کے نیچے دے کر قتل کرنے کی روایت مناقب ابن شہر اشوک میں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی جنگ اور شہادت اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو سکتی تھی، لیکن پھر بہت زیادہ لمبی، اب بھی یہ بہت لمبی ہو گئی ہے میرے خیال سے، لیکن بہرحال جنہیں تاریخ سے یا ان چیزوں کو واقعات کو سننے سمجھنے کی تڑپ ہوتی ہے ان کے لیے تو لمبی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔